الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ احباب، حسب وعدہ ایک بار پھر ہم فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس حفظہ اللہ کے ساتھ عقیدہ اور علم کلام کے مباحث پہ گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اس سے قبل ہم نے شیخ کو زحمت دی تھی اور ہم نے عقیدہ سے متعلق گفتگو کی تھی، خاص طور سے قرون مشہود لہا بالخیر میں عقیدہ سے متعلق کس قسم کے تصورات تھے، عقیدے کا مفہوم کیا تھا، اس وقت کون سے الفاظ، کون سی اصطلاحات استعمال کی گئیں، اور جب انحرافات سامنے آئے تو اسلاف نے کس طرح سے ان پہ رد کیا اور صحیح اسلامی عقیدے کی کس طرح حفاظت ہوئی۔ اس سلسلے میں مفصل گفتگو ہم نے ریکارڈ کی تھی اور ماشاءاللہ ہمیں کافی استفادے کا موقع ملا تھا۔ آج ہم ایک بار پھر شیخ کو زحمت دے رہے ہیں اور آج کی جو گفتگو ہے وہ بنیادی طور پہ علم کلام پہ منحصر ہوگی اور اس کا عقیدے سے کیا رشتہ رہا ہے اور کس طرح سے علم کلام کے مباحث نے یا علم کلام نے عقیدے پہ اپنے اثرات مرتب کیے ہیں، اور علم کلام کی ضرورت آخر علماء اسلام کو کیوں پڑی، انہوں نے اس سلسلے میں علم کلام کو ایک ہتھیار کے طور پہ کیوں استعمال کیا۔ ان تمام موضوعات پہ انشاءاللہ آج ہم شیخ کو زحمت دینے جا رہے ہیں۔ شیخ بے انتہا شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ شیخ کا سایہ ہم پہ دائر قائم رکھے۔ شیخ، جب ہم علم کلام بولتے ہیں اور عام طور پہ الکلام یا علم کلام یہ بولا جاتا ہے اور بار بار یہ بات آتی ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں آج مسلمانوں کو نئے علم کلام کی ضرورت ہے اور اس طرح کی بہت ساری باتیں آتی ہیں، لیکن کبھی کبھی ذہن میں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ علم کلام سے کیا مراد ہے، یہ علم کلام ہے کیا؟ علم کلام سے خاص علم مراد ہے، اور لفظی معنی تو کلام کا گفتگو ہے، لیکن اصطلاح کے طور پر جس نے بھی علم کلام کی تعریف کی ہے، بیان کیا، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صحیح عقیدہ، چاہے وہ جس نے بھی جو صحیح عقیدہ اختیار کیا ہو، چاہے وہ اہل سنت نے یا خوارج نے یا شیعہ نے معتزلہ نے وغیرہ وغیرہ، تو صحیح عقیدے کی طرف سے دفاع اور جو مختلف مخالفین کی طرف سے جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں تو ان کا جواب دیا جائے۔ تو اس لیے علم کلام یہ خاص صرف اہل سنت کے ساتھ نہیں، بلکہ ہر مکتب فکر کا علم کلام ہے اپنی اپنی جگہ پر۔ کیا بات ہے! شیعوں کا الگ علم کلام ہے، اسماعیلیوں کا الگ علم کلام ہے، زیدیوں کا علم کلام ہے، اگرچہ زیدیہ بہت سے جگہوں پر معتزلہ کے ساتھ مل جاتے ہیں، تو معتزلہ کا جو علم کلام ہے، اس طرح سے اہل سنت کی طرف جو انتساب کرتے ہیں تو ان میں جو متعدد فرقے ہیں، اشاعرہ و ماتریدیہ، ان کا علم کلام ہے۔ تو علم کلام کا اجمالی مفہوم یہ ہے کہ جو عقیدہ کوئی فرقہ صحیح سمجھتا ہے تو اس کی طرف سے کیسے دفاع کرے، اسے عقلی بنیادوں پر کیسے بیان کرے، لوگوں کو اس کی طرف کیسے دعوت دے، عقلی بنیادوں پہ اس کو کیسے ثابت کرے، اور پھر جو اعتراضات اس پر وارد ہوتے ہیں اس کا دفاع کیسے کیا جائے، اس کا جواب کیسے، یہ ہے علم کلام کا مفہوم۔ اب وہ کسی بھی فرقے کا ہو سکتا ہے، کسی مکتب فکر کا، کسی بھی طریقے دعوت۔ اس طرح سے یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ یعنی جو بھی دفاع اسلام میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، ہاں ظاہر ہے سب منتسب علی الاسلام ہے، تو سب دفاع اسلام ہی کا کام کریں گے۔ تو جو دفاع اسلام کا کام کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ بھی علم کلام ہے۔ سب یعنی وہ علم کلام موجودہ دور میں تو بلکہ مفہوم بہت وسیع ہو گیا ہے، یعنی صرف عقائد ہی کے مباحث نہیں ہیں، بلکہ وہ ساری چیزیں جیسے بہت سی جیسے حکومت اور خلافت، اقتصادی مسائل ہیں، یا بہت سے فقہی مسائل کی حکمتیں وغیرہ، یہ سب چیزیں علم کلام میں موجودہ دور میں داخل ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آتے ہیں علم کلام کے ارتقاء اور موجودہ دور تک پہنچنے تک۔ تو علم کلام کو علم کلام کیوں کہتے ہیں؟ آخر کیا وجہ بنی کہ علم کلام کو علم کلام کیوں کہتے ہیں؟ اس کے بہت سے وجوہ اسباب ہیں، بیان کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ کلام اللہ، قرآن کا مسئلہ جو ہے وہ علم کلام میں بہت ہی محتم بشان مسئلہ تھا، اور اس سے متعلق بڑی گفتگو ہوئی، بہت اختلاف ہوا، اس سے متعلق بہت زیادہ مسائل پیدا ہوئے۔ تو اس مسئلے کی وجہ سے، یعنی اس ایک جزئی مسئلے کی وجہ سے پورے علم کلام کو علم کلام کہا گیا۔ یعنی ایک جزئی، جیسے مثال کے طور پر بعض کتابیں لکھی جاتی، کتاب الحماسہ ہے ابو تمام کی، تو الحماسہ جو ہے اس کا پہلا باب ہے صرف، لیکن پوری کتاب کو کتاب الحماسہ کہا دیا۔ اسی طرح سے بہت سے کتابیں بھی ہیں، بہت سے موضوعات، لیکن یہ بات درست نہیں لگتی، اس لیے کہ علم کلام سب سے محتم بشان مسئلہ نہیں ہے، اور بھی بہت سے مسائل ہیں، الہیات کے اور دوسری چیزیں۔
دوسرا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شروع میں جو کتابیں علم کلام پر لکھی گئیں اس میں عام طور پر عنوان جمایا جاتا ہے الکلام فی قضا، الکلام فی قضا، الکلام، تو یعنی وہ کتابیں کہ جس میں ان مسائل پر گفتگو ہوتی ہے، تو اس طرح سے علم کلام اس کا۔ تیسرے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے فلسفیانہ مباحث کے لیے منطق اس کے لیے مبادیات کا کام کرتا ہے، اصول و قواعد کا، تو علماء شریعت نے یا جو دین کی طرف سے دفاع کرنے والے تھے انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہیں دین کی طرف سے بھی دفاع کرنے کے لیے جو اصول و قواعد بنائے جائیں تو وہ بھی منطق گفتگو کے معنی میں ہے، تو اس کے مقابلے میں گویا کلام کا لفظ ایجاد ہوا اور وہ اس طرح سے علم کلام بن گیا۔ تو گویا منطق اور مطلب کلام یہ دونوں کا آپس میں کوئی رشتہ بھی بنتا ہے؟ شروع کے متکلمین منطق سے بالکل متاثر نہیں، یہ نہ 4 صدی ہجری کے آخر تک منطق کا کچھ نہیں وجود ہوا تھا، اور نہ اس سے لوگ متاثر ہوئے تھے۔ متکلمین جتنے تھے ان کے اپنے اصول عقلیہ تھے کہ جو اصول فقہ سے اور دوسری چیزوں سے مستمت ہوتے لیکن منطق، علم کلام، فلسفہ، ان تینوں کا بنیادی تعلق تو عقل سے ہے۔ تینوں کا عقل سے تعلق ہے، لیکن علم کلام متاخرین کے ہاں فلسفہ اور منطق سے متاثر ہوا۔ امام غزالی سے اور اس کے بعد غزالی سے پہلے، غزالی جن کے وقت 505 ہجری میں ہوئی، ان سے پہلے کہیں نہیں منطق کا کوئی اثر علم کلام کی کتابوں میں نہیں۔ ہم آتے ہیں ان کتابوں کی طرف اور بتاتے ہیں آپ کو۔ بہت اچھا، تو کیوں اس پہ ہی گفتگو ہو جائے کہ علم کلام کی ابتدا کیسے ہوئی اور اس کے علم مختلف مراحل کلام کیا کی رہے ہیں؟ ابتدا دیکھیے ویسے مجموعی طور پر مطلب عقائد کی طرف سے دفاع کا جو پہلو ہے۔ اچھا، علم کلام کہنے کی اور بھی بہت سی وجہ بیان کی جاتی ہیں۔ شرح عقائد نسوی کسی نے بھی پڑھی ہو تو شروع میں 7-8 وجہ بیان کی ہیں۔ اچھا، بات چیزیں تو ایسی ہیں کہ اب کچھ لوگوں نے کیا کہا، علم کلام اتنا چونکہ محتم بشان علم ہے اصول الدین اور قواعد سے متعلق کہ گویا وہی علم ہے، اصلاً کلام ہے، باقی سب جو ہے کوئی کلام نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ بیان کی گئی۔ بہرحال جو بھی اس کی وجہ بیان کی جائے، مقصد یہ کہ چونکہ اصول یا عقائد سے متعلق تفصیلی گفتگو ہوتی ہے عقل کی بنیاد پر، جتنے اعتراضات وارد ہوتے ہیں ان کا جواب دینے کی کوشش کی جاتی ہے، تو چونکہ کلام اس میں بہت زیادہ ہے اس لیے علم کلام اس کا لقب پڑا۔ یہی کچھ تو منطق میں بھی ہوتا ہے۔ منطق دوسری چیز ہے۔ منطق کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آپ غور و فکر کیسے کریں، اس کے کیا قواعد ہونے چاہیے۔ یعنی کسی چیز کی حقیقت آپ کو معلوم کرنی ہے تو حقیقت آپ کیسے معلوم کریں گے؟ اس میں 2 طرح کے مباحث ہوتے ہیں، تصور اور تصدیق۔ تو کسی چیز کی حقیقت معلوم کرنا یہ وہ تصور ہے، اور کسی چیز کی نسبت معلوم کرنا، یہ چیز ایسی ہے کہ نہیں ہے اس کے بارے میں، تو وہ تصدیق۔ تو سارے منطق کے جو مباحث ہیں بنیادی طور پر وہ اب مثلا کسی چیز کی حقیقت آپ کو معلوم کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جنس اور فصل دونوں کو جمع کیجئے، یہ منطق جو ارسطوئی منطق ہے، تو اس سے اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ انسان کی حقیقت اس سے معلوم ہوتی ہے کہ کوئی حیوان ہے یعنی جنس، اور ناطق فصل ہے، تو انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہونا ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اب مثلا اب دنیا فنا ہو جائے گی یا دنیا باقی رہے گی ہمیشہ، یا دنیا حادث ہے یا دنیا ہمیشہ سے ازل سے ہے، تو اس سے متعلق اب تحقیق آپ کو کرنا ہے۔ تو اس طرح کے 2 جملے یا 2 قضیے آپ لائیں کہ نتیجہ آپ کو وہ ملے گا، اور وہ دونوں جملے کیسے ہونے چاہیے جن کو مقدمتین کہتے ہیں، تاکہ آپ کو وہ نتیجہ ملے۔ تو یہ اس طرح غور و فکر کرنے کا نام یہ منطق میں یہ چیز ہے، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ پہلے کو تعریف یا حد کہتے ہیں، دوسرے کو قیاس کہتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے اس میں منطق میں مثلا قیاس کے علاوہ استقراء ہے، تمثیل و تشبیہ ہے، تو یہ مباحث ہیں یہ منطق کے، یعنی غور و فکر کیسے کر کے ہم کسی نتیجے تک پہنچے۔ اس کا تعلق کوئی ضروری نہیں ہے کہ مذہب سے ہو، دین سے ہو، اسلام سے ہو، غیر اسلام سے ہو، کہ دنیا کی کسی چیز سے متعلق غور و فکر۔ تو منطق اور فلسفے کا کیا؟ فلسفہ کا مطلب یہ، فلسفہ ہر چیز میں غور و فکر کا نام ہے، تو منطق اسی کے قواعد ہیں کہ ایسے غور و فکر کرو تو صحیح نتیجے تک پہنچو گے، چیزوں کی صحیح حقیقت تک پہنچو گے۔ اور فلسفہ میں چونکہ اب ہر چیز، میں نے فلسفے کے بارے میں بتایا تھا آپ کو کہ شروع میں ہر چیز سے متعلق غور و فکر کرنے کا نام فلسفہ تھا۔ اب چاہے وہ ماوراء الطبیعہ یعنی نیچر سے باہر کی چیزیں ہوں، طبیعی چیزیں ہوں، جس میں اب جیسے پہاڑ ہے، دریا ہے، کائنات ہے، درخت ہے، جانور ہیں، وہ سب، اور یا پھر یہ کہ ان سے ماوراء جو چیزیں ہیں جو عقل تو غور و فکر کرتی ہے اس میں، لیکن ہم دیکھتے نہیں، اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، تجربہ نہیں کر سکتے۔ تیسری ایسی چیزیں ہیں کہ جو صرف جیسے اعداد ہیں یا کم اور کیف وغیرہ کی چیزیں ہیں، تو میتھ جس کو ریاضیات کہا جاتا ہے، تو وہ اس طرح کے، یعنی بغیر اس سے غرض نہیں کہ اب کرسی کی اتنی عدد ہے، مطلق عدد سے بحث کی جاتی ہے، یا مختلف اشکال ہیں وہ، تو حتیٰ کہ اصوات سے متعلق جو مختلف لے ہیں وغیرہ، اس کو بھی اسی میں شامل کرتے ہیں لوگ ریاضیات کے فن میں، یعنی حساب، ہندسہ، حیات، موسیقی، ان سب چیزوں کو اس میں شامل کرتے ہیں ریاضیات۔
تو خلاصہ یہ کہ فلسفہ جو ہے اور چوتھی جو قسم آخری جو ہے مبادت طبیعہ ہے، یعنی الہیات کی جو غیبیات ہیں ان میں غور و فکر کرنا اور اس سے متعلق، یعنی خلاصہ یہ کہ فلسفہ نام ہے سارے موجودات پر غور و فکر کرنے کا نام، اور اس میں عقلی طور پر متعین کرنا کہ کیا چیز کیسی ہے اور حقیقت اس کی کیا، اور میں نے بتایا تھا آپ کو کہ منطق ہے، ہاں اس پہ غور و فکر کیسے کیا جائے کہ ہم صحیح نتیجے تک پہنچیں گے جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے، تو اس کے لیے وہ منطقی اصول و قواعد وضع کی. کیا بات. یہ ہے منطق و فلسفہ کا. علم کلام یہ ہے کہ آپ کسی بھی عقیدے کے آپ قائل ہیں، ہم مثلا اہل سنت، تو اب اس عقیدے کے قائل ہم عقلی طور پر اس کی تائید اور ترجمانی کیسے کریں، اس پر جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں اس پر ہم جواب کیسے. کیا بات. تو اب ظاہر ہے جو بھی جس عقیدے کا بھی حامل ہوگا اس کے لیے علم کلام ہوگا وہ الگ، جس موقف کے اپنی قائم ہے اس موقف کی کو کس طرح ثابت کرے. اگر کوئی رد کر رہا ہے تو عقلی طور پہ اس کے دلائل کس طرح فراہم کریں کہ نہیں ہم صحیح ہیں. کیا بات. تو علم کلام کی ابتدا کس طرح ہوتی ہے؟ ابتدا دیکھیے پہلی صدی ہجری ہی کے اواخر میں تقریباً جو مختلف مذہبی مسائل سے متعلق آپس میں اختلاف شروع ہوا تابعین کے زمانے ہی میں تقریباً. تو مثلا یہ کہ بہت عام مسئلہ تھا مرتکب کبیرہ، اب اس کو کیا کہا جائے، وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے کہ نہیں خارج ہوتا ہے. اس طرح کی بعض حدیثیں آئیں تو بعض لوگوں نے بہت تشدد کا موقف اختیار کیا، خوارج نے سرے سے دائرہ اسلامی سے خارج کر دیا. دوسرے اس کے مقابلے میں ایسے تھے کہ جو وہ کہتے تھے نہیں گناہ کچھ بھی کرو، مطلب مسلمان رہو گے کوئی حرج نہیں، مطلب کسی بھی طرح کا کبیرہ بھی گناہ ہوتا بھی. اور اب اس سے متعلق جب گفتگو ہوئی تو تابعین نے کچھ گفتگو کی، بحث کی اس سے متعلق. یعنی علم کلام پیسے اصطلاح کے اس وقت یا فرقے کے تو وجود میں نہیں آیا تھا، لیکن ان مسائل سے متعلق شکوک شبہات پیدا ہو گئے تھے، تو اس پہ گفتگو شروع ہونے تھی. اسی طرح دوسرا مسئلہ مثال کے طور پر مثلا تقدیر کا مسئلہ ہے، اس سے متعلق گفتگو ہوئی تو صحابہ کرام نے لوگوں کو مطمئن اب جو ہے ہم کیا مجبور ہیں یا ہمیں کچھ اختیار ہے کام کرنے کا. تو اب اس سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا تھا تقدیر سے متعلق گفتگو کرنے سے. تو تابعین نے جب گفتگو کی ان کو بتایا کہ نہیں اعملوا فکل میسر لما خلق له، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح سے لوگوں کو بھی مطمئن کیا کہ یعنی اللہ نے جو چیز مقدر کر رکھی ہے اس کی وجہ سے انسان مجبور نہیں ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے، ریکارڈ میں ہے کہ ایسا ہوگا. اگر ایسا نہیں ہو تو اس کا مطلب نعوذ باللہ اللہ کا علم ناقص ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے ہم مجبور نہیں، ہم اختیار ہے، ہمیں چاہے جو اچھا یا برا، اما شاکرا و اما کفورا، دونوں راستہ اختیار کر سکتے. اسی طرح ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے جیسے خلافت یا حکومت سے متعلق کون حکمراں ہوگا، کون خلیفہ ہوگا. اب یہ مسئلہ بھی خلفاء راشدین کے زمانے میں پیدا ہوا، جس کی بنیاد پر شیعوں کا ایک بہت بڑا گروپ جو ہے الگ ہو گیا، جو کہتا تھا کہ نہیں اہل بیت میں صرف وہ حکمرانی اور اس کا سلسلہ ہونا چاہیے، دوسرے صحابہ نہیں مستحق. تو اب یہ مسئلہ بھی اس طرح، یعنی یہ مسائل ایسے ہیں جو ابتدائی طور پر اس وقت پیدا ہوئے، ایمان سے متعلق مسئلہ، تقدیر سے متعلق مسئلہ، اور اس طرح سے خلافت وغیرہ کا مسئلہ، اور بھی دوسرے کوئی شکوک شبہات پیدا ہوئے. لیکن یہ پہلی صدی ہجری کے اواخر اور دوسری صدی ہجری کے اوائل میں اتنی زیادہ فرقہ بندی اور اس طرح سے گروپ کی تشکیل اور باقاعدہ ایک مذہب کا وجود نہیں ہوا تھا. یہ دوسری صدی ہجری میں تھا. دوسری صدی ہجری میں پھر دوسری، تیسری اور تقریباً سمجھیے چوتھی صدی ہجری تک، پانچویں صدی تک اس سلسلے میں تدوین اور تالیف اور کتابوں کی تدوین، ایک ایک فرقہ وجود میں آ جاتا ہے. اور پھر اس طرح کے بہت سے فرقے ہیں جن میں جو ابھی اس وقت موجود ہیں وہ تقریباً 7-8 فرقے ہوں گے. تو اہل سنت میں جو تھے وہ انہوں نے کچھ لوگوں نے عقلی طور پر وہ اختیار کیا. اچھا یہ سب دیکھیے منطق کا ترجمہ ہونے سے پہلے کی بات ہے، یہ دوسری صدی ہجری میں یہ یعنی کلامی یعنی معتزلہ پیدا ہوتے ہیں جو ریشنلسٹ ہیں اور عقلیت پسند ہیں، اور وہ ان مسائل سے متعلق عقلی طور پر غور و فکر کرنا شروع کرتے ہیں. یہ تب کی بات ہے جب ابھی مطلب ارسطو کی چیزیں نہیں ابھی نہیں ترجمہ ہو کر کے بھی نہیں ہے، وہ تو تیسری صدی ہجری کے شروع میں مامون کے زمانے میں ترجمہ ہو کر کے ہیں. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ منطق کی بنیاد پر علم کلام نہیں آیا ہے، بلکہ علم کلام منطق کے داخل ہونے سے پہلے کی بات. تو یعنی کہ گویا کہ کہیں نہ کہیں علم کلام کے جو بنیاد گزار ہیں خود مسلمان ہی ہیں. ہاں ظاہر ہے سب مسلمان ہیں، کوئی اپنے آپ کو تھوڑی، سب چاہے معتزلہ ہوں یا جبریہ ہوں یا جہمیہ ہوں یا قدریہ ہوں، جو بھی اپنے آپ کو سب منتسب علیہ الاسلامی کرتے ہیں، اور جو وہ جیسا اسلام سمجھتے ہیں اس کی طرف سے اتباع کرتے ہیں، اس کی طرف سے احتجاج کرتے ہیں اور وہ بحث مباحثہ کرتے ہیں. تو دوسری صدی ہجری سے ان سارے کلامی مباحث کے سلسلے میں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے تعلق سے ہو، تقدیر کے مسئلے میں خاص طور پر کلام باری کے بارے میں، اس کے بارے میں گفتگو،
اصل میں کلام باری سے متعلق، کلام اللہ سے متعلق گفتگو یہ صفات باری سے متعلق ہی صفات کا ایک حصہ ہے. حصہ بالکل. اچھا، اسی طرح سے نبوت کے ثابت کرنے کے لیے مطلب اس کے لیے دلائل جو دیے گئے عقلی طور پر، آخرت سے متعلق اور اس سے ماقبل جو مباحث ہیں وہ، تو ان پر غور و فکر کرنے کا سلسلہ، اس سے متعلق شکوک شبہات. اصل میں لوگ کہتے کیا ہیں، جن لوگوں نے بھی تاریخ علم کلام وغیرہ پر لکھا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ کچھ تو ایسے اسباب پیدا ہو گئے جو داخلی تھے اور کچھ خارجی اسباب بھی تھے. داخلی اسباب میں یہ کہ یہ مختلف آراء کے حامل لوگ پیدا ہوئے. قرآن جب پڑھنا شروع کیا انہوں نے تو طرح طرح کی آیتیں، ان کو تقدیر سے متعلق کچھ آیتیں ایسی نظر آئیں جو بظاہر جبر سمجھ میں آتا ہے، دوسری نظر آئیں بظاہر نہیں ہے، ہر آدمی جو جیسا کرے گا اس سے جزا پائے گا. اسی طرح سے قرآن کے متعلق ما یاتیہم من ربہم محدث الا کا، یہ یعنی قرآن کے حدوث یا وجود میں اثر پہلے موجود نہیں تھا اور اب نازل کیا گیا. اس سے کچھ لوگوں نے استدلال کیا قرآن حدیث سے. یا اسی طرح سے نبوت سے متعلق جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، یا کیسے نبی ہوتا ہے، نبی کی صفات کیا ہوتی ہیں، اور نبی کا معجزہ سے کیا تعلق ہے، معجزہ کی بنیاد پر نبی ہونا ثابت ہوتا ہے نہیں ثابت ہوتا ہے. تو یہ باتیں سب شروع ہو گئی تھی، الہیات، نبوات اور ایمان و کفر سے متعلق، یا اس طرح سے توحید کے کچھ مسائل جو صفات کے تعلق سے ہیں، یا توحید ربوبیت اور الوہیت کے تعلق سے. تو ان سب میں اختلافات جب پیدا ہوئے تو طرح طرح کے فرقے پیدا ہو گئے. اس میں جو بنیادی جو اس زمانے میں مشہور فرقہ پیدا ہوئے، ان میں سب سے پہلے تو قدریہ پیدا ہوا جو تقدیر سے متعلق، اسی کے مقام میں پھر جبریہ ہوئے. تقدیر کا انکار کرتے تھے یہ لوگ، تقدیر کو بالکل سرے سے تقدیر کی بنیاد پر اب ہمارے پاس کچھ اختیار نہیں اس کے قائل. تو ان کے بین پھر اہل سنت جو طریقہ چلا آ رہا تھا صحابہ سلف صالحین کا، انہوں نے ان کو بتایا کہ تقدیر ہے لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم مجبور ہیں. اچھا، اسی طرح سے ایمان کا مسئلہ. اب ایمان کا مسئلہ، وہ مرجیہ ایک گروپ پیدا ہوا، وہ یہ کہتا تھا کچھ بھی کرتے رہو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایمان میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہو، اس مطلب پورے پکے مومن ہو، کوئی حرج نہیں، آپ کے اعمال چاہے جیسے اعمال چاہے جیسے. اسی کے مقابلے میں دوسرے خوارج پیدا ہوئے. خوارج نے کہا کہ نہیں، بالکل تھوڑا سا کوئی گناہ کیا کسی نے سیدھے دائرہ اسلام سے خارج. تو اب اس کے مقابلے میں ایک گروہ پیدا ہوا معتزلہ کا، تو وہ منزلہ بین المنزلتین کا قائل تھے. منزلہ بین مطلب نہ وہ مومن ہے نہ کافر ہے، وہ بیچ کا ایک بیچارہ لٹکا ہوا ہے، بیچ کا ہے. اچھا، اسی طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اب اس پر بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے قرآن میں ہر جگہ، بلکہ مومنوں کی صفت ہی بیان کی. اب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کیا مفہوم ہے؟ کیا جبراً آپ یا تشدد کا راستہ اختیار کر کے کسی خلیفہ کے خلاف بغاوت کرنا یا اس کا تختہ الٹ دینا اس کے ظلم کی وجہ سے، یہ درست ہے کہ نہیں درست ہے؟ تو اب اس پر جب گفتگو شروع ہوئی تو وہ خوارج کا فرقہ بہت متشدد ہے اس معاملے میں. معتزلہ بھی بہت حد تک مطلب اس کے قائل تھے کہ اگر ہم دیکھیں کسی کو ظالم کو تو زبردستی ہم اس کو ہٹائیں گے. بعض ائمہ کا بھی انتصاب ان لوگوں کی طرف ہے. لیکن اہل سنت کا موقف تھا کہ نہیں، تشدد سے یا خروج یا بغاوت سے اور مزید چونکہ فساد پیدا ہوگا، اس لیے وہ راستہ نہیں اختیار کرنا. امر بالمعروف و نہی عن المنکر جس حد تک جس کو کرنا ممکن ہے وہ کرے گا، اس سے زیادہ وہ تجاوز نہیں کرے گا، اور نہ آپ مکلف ہیں اس کے. کیا بات. تو یہ ہے. اسی طرح سے جنت و جہنم میں جانے کی بات، مثال کے طور پر کسی پر ہم حکم لگائیں گے تو کیسے اس کے ظاہر پر حکم لگائیں گے، یا اس کے باطن کو ٹٹولنے کی کوشش کریں گے، اس کو ہم جنت و جہنم میں جانے کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تو ان سب بنیادوں پر مختلف. تو بنیادی جو بڑے فرقے تھے صفات کی بنیاد پر، جہم بن صفوان کی طرف نسبت، انہوں نے سارے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی بھی صفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ثابت کریں گے، اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ترکیب لازم آئے گی اور حدوث لازم آئے گا، اس لیے اس سارے صفات کا انکار کر دیا. وہ کہتے تھے کہ تنزیہ الہی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کوئی صفت نہ ثابت کریں. سبحان، یہ جامعہ. اس کے مقابلے میں اہل سنت نے پھر صفات ثابت کیا. لیکن اسی میں پھر بعد میں جو ہوا یہ کہ دوسرے سلف تو سب ثابت کرتے تھے صفات، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر بات. اب وہ پھر جب اقلیت پسندی کی روش جب شروع ہوئی تو اہل سنت کی تائید کرنے کے لیے ایک طرح سے، یا ان کی موافقت یا ان کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے عقلی طور پر، وہ معتزلہ میں سے ایک نکل کر کے ابو الحسن اشعری، ان کی وفات 324 ہجری میں، تو وہ ان سے نکل گئے اور اعتزال سے برات کا اظہار کیا. علی اعلان کہا کہ اب میں جو ہے اہل سنت کی طرف سے دفاع کروں. وہ ابو علی جبائی کے شاگرد تھے، انہی کے ساتھ کئی سال، کتنے 40 سال تک رہے، اس کے بعد وہ بدل گئے. لیکن انہوں نے جو عقلی منہج اختیار کیا تو اس میں ہوا یہ کہ بہت سے ایسے اصول و قواعد جو معتزلہ کے تھے، وہ اس میں وہ بین راہ اختیار کرنے کی کوشش کی.
نہ بالکل وہ سلف کے طریقے کے مطابق سب چیزوں کا اس بات کرتے تھے، اور انہوں نے یا اس کے بعد ان کے شاگردوں نے یہ کیا کہ وہ یہ کہا، تصور یہ کیا کہ اللہ کی ذات جو ہے، تو اللہ کی ذات کا وجود جن جن چیزوں کے سے ثابت ہے، جس کے بغیر کسی الہ یا اللہ کا وجود نہیں ممکن ہے، ایسی صفات ذات ثابت کریں گے۔ تو اب جیسے حیات ہے کہ حیات کے بغیر کسی شخص کا موجود ہی ہونا نہیں تھا، علم ہے، قدرت ہے، ارادہ ہے، یہ کہا کہ یہ سب صفات ذات ہیں، اس کے بغیر تو مطلب ہے کہ کسی ذات کا وجود نہیں سمجھ میں آیا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے؟ اچھا، اس کے بعد پھر سمع اور بصر اور کلام، یہ 7 صفات ایسی ہیں کہ جن کو ثابت کیے بغیر گویا اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں ثابت کیا جا سکتا۔ انہوں نے 7 صفات ذات کو ثابت کیا، اور صفات افعال کے بارے میں یہ کہا کہ وہ صفات جو ہیں ان کی سب کی کوئی نہ کوئی ایسی توجیہ و تعویل کی جائے گی کہ ان کو 7 ان ذاتی صفات کی طرف لوٹایا جائے، اور انہی کا وہ نتیجہ اس کو سمجھا جائے گا۔ تو اس طرح سے انہوں نے گویا یہ طریقہ اختیار کیا۔ اور ابو الحسن اشعری نے تو خیر کچھ تھوڑا بہت اس سلسلے میں ذرا سا نرمی کا یا درمیانی توسط کا رویہ اختیار کیا، بعد کے ان کے شاگردوں نے اور شاگردوں کے شاگردوں نے تو بالکل ہی دور تک وہ نکل گئے، انہوں نے بالکل، بلکہ بعد کے مرحلے میں تو بہت زیادہ معتزلہ سے متاثر ہو کر کے شروع میں معتزلہ کی تردید کرتے تھے ان مسائل کے سلسلے میں، صفات خبریہ ثابت کرتے تھے۔ باقلانی کی کتاب موجود ہے مثال کے طور پر تمہید کے نام سے، اس میں دیکھیے باقاعدہ وہ ساری صفاتیں جتنے، جیسے وجہ ہے، عین ہے، ید ہے، ان سب کو ثابت کیا انہوں نے، اور پرانے جتنے ابو الحسن باہلی وغیرہ کی کتابیں موجود ہیں، بھی چھپی ہیں۔ لیکن متأخرین آپ دیکھیے جیسے رازی ہیں یا حامدی ہیں یا اس کے بعد کے لوگ، تو بالکل ہی وہ معتزلہ سے متاثر ہو کر ان ساری صفات خبریہ کے بھی تعویل کرتے ہیں۔ وہ یعنی کہ وہ جو ان کا بھی رویہ تھا ابو الحسن اشعری کا، ان پہ بھی یہ لوگ قائم نہیں، ان پر بھی نہیں قائم ہے، بلکہ معتزلہ سے متاثر ہو کر کے اور مزید بالکل وہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ فلاسفہ کا حملہ اتنا شدید ہے کہ ان اصولوں کی بنیاد پر کہ جو ہم پکڑے ہوئے ہیں، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ سلف کے طریقے پر بھی رہیں اور چاہتے ہیں کہ عقلی اصول بھی اختیار کریں، تو وہ بین کچھ نہیں سمجھ میں آیا ان کو کہ کیا کریں۔ چنانچہ آخری مرحلے میں انہوں نے پھر بالکل ہی معتزلہ ہی کی طرف سے کر لی۔ تو معتزلہ نے بھی اپنے زمانے میں ملحدین اور اس طرح سے مجوسی قسم کے لوگ جو تھے یا جو اسلام پر حملہ کرتے تھے یا زنادقہ وغیرہ، تو ان کا رد کیا ہے باقاعدہ، ان کی کتابیں پہنچی ہیں معتزلہ کی، جس میں اس طرح کے مباحث ہیں۔ مثلا ایک بہت مشہور تھے قاضی عبدالجبار، تو قاضی عبدالجبار کی ایک بہت بڑی کتاب المغنی ہے، تو المغنی میں مباحث دیکھیے ان کے، وہ بھی معتزلہ اسلام کی طرف سے دفاع کا دعویٰ کرتے ہوئے وہ مجوسیوں پر، یہودیوں پر، عیسائیوں پر، شیعوں پر، سب پر رد کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنے عقائد ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ مطلب کیا کہتے ہیں، متکلمین میں ایک گروہ اشعریہ کا۔ اچھا، دوسرا ایک اسی طرح سے اہل سنت کی طرف سے یا انہی کے عقائد کی طرف سے دفاع کے لیے ایک ابو منصور ماتریدی تھے، وہ ماوراء النہر کے علاقے کے اس طرف کے ماترید کا علاقہ، تو ان کی وفات 333 ہجری میں ہوئی، تو وہ بھی تقریباً انہی کے زمانے میں تھے، اور ان سارے مسائل میں تقریباً اشتراک ہے، یعنی اشاعرہ ماتریدی کے میں تقریباً کچھ لوگ کہتے ہیں 14-15 مسائل میں، کچھ لوگ کہتے ہیں 30-40 مسائل میں اختلاف ہے، وہ بھی جزیات اور تفاصیل میں اختلاف ہے، مانا جن کا بھی وہی ہے ان کا بھی وہی سیم ہے لوگ۔ ہاں، بس اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اشاعرہ نسبتاً معتزلہ سے تھوڑا سا دور ہے، اور یہ ماتریدہ تھوڑا سا ان کے قریب ہے، تو بعد میں آ کر کے گویا کہ ماتریدیہ اور اشعریہ برابر ہو جاتے ہیں۔ ہاں، تقریباً دونوں ہی آپس میں، یعنی ان دونوں نے اپنے آپ کو اس طرح پیش کیا کہ ہم ہی اہل سنت کے ترجمان ہیں عقلی طور پر ثابت کرنے کے لیے عقائد اہل سنت و منہج اہل سنت۔ چنانچہ آپ دیکھیے عالم اسلام میں 4ویں-5ویں صدی ہجری کے بعد سے تو تقریباً یعنی یا تو اشاعرہ یا ماتریدی ہے، اور ان کے مقابلے میں جو سلف کے طریقے پر تھے کہ جو عقلی غور و خوض کو پسند نہیں کرتے ہیں، تو وہ تھوڑے مختلف جگہوں پر تھے، لیکن ہر زمانے میں موجود رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں۔ تو یہ تو تینوں منہج جو منتسب الی السنہ ہیں، اہل السنہ، اور وہ لوگ ان کو نام دیتے ہیں، ان لوگوں کو حنابلہ نام دیتے ہیں، حالانکہ حنابلہ نام دینا درست نہیں، اس لیے کہ جن لوگوں نے عقید سلف کی طرف سے دفاع کیا ہے یا اس سلسلے میں جو کتابیں لکھی ہیں، میں نے بتایا تھا کہ امام ابن تیمیہ سے پہلے تک جو کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت زیادہ 60-70-80 کتابیں تقریباً، ان میں اکثریت حنابلہ نہیں ہے لکھنے والوں کی کتابیں۔ کیا بات! ان میں بہت سے شافعی ہیں، بہت سے مالکی ہیں۔ ابن ابی زید القیروانی 386 میں ان کے وفات ہے، ان کا مقدمہ دیکھیے، وہ الرسالہ جو انہوں نے فقہی کتاب لکھی ہے، اس کے شروع میں عقیدہ وہ بالکل ہی سلفی عقیدہ ہے، اور وہ مالکی 386 میں وفات ہے۔ شافعی مثال کے طور پر مزنی، امام مزنی امام شافعی کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، تو ان کی کتاب شرح السنہ ان کی موجود ہے،
اس طرح سے شافعی علماء تو بہت زیادہ ہے. ابن خزیمہ شافعیت کی طرف انتساب ہے ان کا, انہوں نے پوری کتاب توحید لکھی ہے, پورا کا پورا وہ محدثین کا منہج ہے, اہل الحدیث کا منہج. تو یہ جو منہج ہے وہ اہل الحدیث کا منہج کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ حنابلہ نہیں کہنا چاہیے, اس لیے کہ حنابلہ حنبلی فقہ میں تو ہیں لیکن عقیدے میں امام حنبل ہاں. لیکن دیکھیے امام ابو الحسن اشعری نے یہ کیا کہ انہوں نے کوشش یہ کی سب کو اہل سنت کو جمع کریں اکٹھا. تو انہوں نے جو آخر زندگی میں جو کتاب لکھی, کتاب الابانہ, جو ساری ان کی سب سے آخری کتاب ہے, تو اس میں انہوں نے لکھا کہ ہم لوگ امام احمد بن حنبل کے منہج کے مطابق انہی کے عقیدے اور طریقے پر ہیں. دوسری ایک کتاب ان کی ہے اختلاف وہ جو مقالات الاسلامیین, تو اس میں مقالات الاسلامیین میں جتنے اسلام سے منتسب فرقے ہیں ان سب کے عقائد امانت داری کے ساتھ انہوں نے پیش کی. تو آخر میں جب پھر اہل الحدیث یا اصحاب الحدیث والاثر کا جو عقیدہ بیان کیا ہے وہ سارے وہی عقائد بیان کیے سلف کیا, اور کہا جو کچھ بھی ہم نے یہ سب بیان کیا ہم اسی کے قائل ہیں. اچھا کیا بات. تو ایک طرح سے امام بن حنبل ترجمان تھے چونکہ اہل الحدیث یا اصحاب الحدیث کے, اس لیے چاہے اگر حنبلی کہا جائے اس معنی میں تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی ہر آدمی کو سارے ائمہ حدیث کی طرف نسبت جو ہے یہ فخر و شرف کی بات ہے, اور اسی لیے متأخرین بہت سے لوگ یعنی بجائے اس کی کہ ان کی مخالفت کریں ان کی طرف انتساب کو شرف اور فضیلت کی چیز سمجھتے ہیں, اور ہر ایک نے خلق قرآن کے مسئلے میں جو ان کا رویہ رہا ہے اس کی سب لوگوں نے تائید کی ہے. تو گویا کہ وہ آخر عمر میں مطلب ابو الحسن اشعری خود بھی اہل سنت والجماعہ کے یعنی وہ جو عقلی منہج انہوں نے اختیار کیا, ایک مرحلہ تو اعتزال کا تھا, دوسرا مرحلہ آیا کہ عقلی طور پر تائید ہم کریں, لیکن اس میں پھر بہت طرح کے اشکالات پیدا ہوتے تھے. ان کی ایک مشہور کتاب اللمع کے نام سے, تو اللمع میں وہی طریقہ اختیار کیا عقلی طور پر دفاع کرنے کا, ثابت توجیہ کرنے کا. ہاں, اور بہت سی چیزوں کی تعویل و توجیہ کی, لیکن وہ صفات خبریہ کو بھی ثابت کرتے ہیں. لیکن الابانہ میں بالکل آخر میں ایک دم ہی رجوع کر لیا, بالکل مطلب کیا کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کا جو ایک دم وہ جو طریقہ تھا اس اصحاب الحدیث کا جو طریقہ ہے. اسی طرح سے جو مقالات الاسلامیین میں جو ایک فصل ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے. اب جب اشاعرہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کہاں ہیں, آپ کے امام تو یہ کہہ رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ ٹھیک ہے, انہوں نے ہمارے یہاں بھی دو منہج ہے. اشاعرہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی دو منہج ہے, یا تو آپ اس میں علمی طور پر عقلی طور پر غور و خوض کرنا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ اختیار کیجئے, تعویل کا منہج جو ہمارا ہے, اور یا نہیں اختیار کرنا چاہتے سلف کا منہج ہے کہ بالکل بس سکوت اختیار کیجئے, اس کا کوئی معنی مطلب سمجھانے اور سمجھنے کی ضرورت نہیں. لیکن وہ یہ جو کہتے ہیں تفویض, وہ تفویض سلف کا مسلک نہیں. وہ تو ساری صفات ثابت کرتے تھے اور معنی مفہوم کے ساتھ اس کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہے, کیفیت نہیں معلوم ہے, لیکن یہ کہ وہ صفات حقیقتاً ثابت ہیں. اللہ ہم صرف کیفیت سے واقف نہیں ہیں, کیفیت کی نفی کرتے, اپنی ناواقفیت کا اظہار کرتے ہیں. ہاں تو وہی یعنی جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جو پوچھا گیا استواء کے بارے میں, تو استواء معلوم, والکیف مجہول, وسؤال عنہ بدعہ. تو اس طرح یہ خواہ تشویش پیدا کرنا, والایمان بھی واجب, سؤال عنہ بدعہ. اور جتنے محدثین تقریباً دوسری صدی ہجری کے اندر اور تیسری صدی ہجری تک تقریباً اہل الحدیث یا محدثین میں یعنی ائمہ اربعہ میں امام مالک سے, امام شافعی سے, محمد بن حنبل وغیرہ سے تو ایسے سری اقوال موجود ہیں. اس لیے اس زمانے میں اکثر متکلمین جو تھے وہ تقریباً وہی معتزلہ تھے جو عقلی طور پر غور و فکر کرتے تھے اور دفاع کرنے کا دعویٰ کرتے تھے. تو اس لیے ان کے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حکمی فی اہل الکلام ان یضربوا بالجرید والنعال ویطاف بہم ویقال هذا جزاء من ترک الکتاب والسنہ. سبحان اللہ, کیا بات ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ابو یوسف سے من طلب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مطلب کیا کہتے ہیں ان کی پٹائی کی جائے اور پورے معاشرے میں ان کو گھمایا جائے کہ دیکھو یہ ہے طریقہ, اللہ کی کتاب و سنت چھوڑنے کا نتیجہ. کیا بات. اچھا, اسی طرح سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ 189 میں ان کی 182 میں ان کی وفات ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد, وہ کہتے ہیں من طلب العلم بالکلام تزندق, وہ زندیق ہو جائے گا. یعنی جو علم کلام کے راستے سے علم حاصل کرے گا وہ زندیق بن جائے گا. یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ. اسی طرح سے محمد بن حنبل اور امام مالک وغیرہ سے بہت شدید ترین اقوال ہیں. یعنی گویا کہ یہ جو مطلب اشعری عقیدہ ہے یا مطلب طریقہ ہے یا ماتریدی جو رویہ ہے, اس رویے پہ یعنی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہے, اس طریقے پر نہیں ہے. اس لیے کہ وہ اس میں غور و خوض کو اور عقلی گھوڑے دوڑانے کو پسند نہیں کرتے تھے. ہمیشہ سے اہل الحدیث کے معاملے میں وہی تھا جو پرانا جو جماعت کا موقف ہے, جو جن لوگوں نے مطلب اس زمانے تک جن لوگوں نے عقلی طور پر کچھ اس طرح کے مباحث میں اشتغال کیا تھا, چاہے
کسی بھی فرقے کا، اس کو وہ ناپسند کرتے تھے. اچھا اب یہ باتیں آپ جب کسی اشعری یا ماتریدی سے کہیے تو کہا کہ وہ اس زمانے تک تو امام ابوالحسن اشعری اور ماتریدی تو پیدا نہیں ہوئے تھے. تو ان لوگوں نے اپنے زمانے کے جو گمراہ قسم کے فرقے تھے ان لوگوں پر رد میں یہ کہا کہ ان لوگوں پر رد کیا. یہ نہیں کہ اگر صحیح عقیدے کی طرف سے صحیح دفاع کیا جائے عقلی منہج کے مطابق تو وہ بھی غلط ہے، تو وہ اس کی یہ تعویل توجیہ کرتے ہیں. تو کہنا یہ ہے کہ بہرحال 4 صدی ہجری سے اہل سنت کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے یہ جو دونوں آئے اور انہوں نے پھر جو یہ عقلی منہج اختیار کیا، تو اس طرح سے اہل سنت کا ایک بڑا طبقہ متاثر ہو کر کے اشاعرہ ماتریدیہ کے طریقے پر چل پڑا. علم کلام یا عقائد کے مباحث میں ان کے رویوں کو اپنانے. اور امام ابوالحسن اشعری کے بعد بہت بڑے مشہور جو متکلم تھے وہ بکر باقلانی. تو باقلانی باقاعدہ پوری زندگی اسی منہج کو ترویج، بلکہ انہوں نے اس کی تاصیل کی، یعنی اشاعرہ کے اصول و قواعد سب انہوں نے بیان کیے، اور کون سے ایسے مبادیات ہیں کہ جن کے بغیر یہ عقیدے ثابت نہیں کر سکتے. تو ان مبادیات کو جاننا جو یہ سب منطق سے پہلے کی بات ہے. ابھی منطق کا اس لیے کہ ان کی وفات 403 میں ہوئی ہے. انہی کے زمانے میں ایک تھے ابو بکر ابن فورک بہت مشہور ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی مشکل الحدیث کے نام سے. اچھا مشکل الحدیث میں ان کا منہج یہ ہے کہ وہ حدیثیں کہ جن میں صفات کا اس بات ہے ان کی تعویل و توجیہ کرو. اچھا اس میں اتنی تعویل و توجیہ انہوں نے کر دی کہ وہ تو بالکل لگتا ہے کہ ابوالحسن اشعری کے طریقے سے بہت دور چلے گئے. یعنی تعویل کے سلسلے میں بہت زیادہ غلو، بالکل جو معتزلہ کا طریقہ وہ اختیار کیا. حالانکہ وہ انتصاب ان کا بھی ابوالحسن اشعری کی طرف ہے. اور اچھا وہ کتاب افسوس کہ وہ چھپی ہے لیکن پوری نہیں چھپی. اس کے شروع کے جو مبادیات کا حصہ اس میں بہت بڑا نقص ہے جو اس کے مخطوطات میں موجود ہے، لیکن ابھی تک وہ پوری نہیں چھپی، تو وہ پوری چھپنی چاہیے. اچھا اسی کتاب پر رد وہ ابن خزیمہ کی کتاب پر رد کیا انہوں نے، کتاب التوحید پر. ابو بکر الصدیقی کی کتاب پر رد کیا، کہا کہ ان لوگوں نے یہ ساری حدیثیں پیش کر کے اور صفات کا اس بات کرنے کی کوشش کی تو ان سب کی توجیہ و تعویل کرنے کی ضرورت ہے. تو تعویل کا دروازہ جو چوپٹ کھولا ہے وہ جو منتسب الی سنہ ہے اس میں ابن فورک ہے. اچھا ان کے بعد پھر اور آئیے اسی طرح سے ایک ابو منصور بغدادی تھے 429 میں وفات. انہوں نے اصول الدین کے نام سے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی، 40 مباحث اس میں. تو انہوں نے بھی، لیکن یہ کہ ان کا تھوڑا سا رویہ ہلکا ہے، نہیں اتنا بالکل ابو بکر ابن فورک کی طرح سے نہیں. ان کے بعد پھر اور دوسرے 5ویں صدی میں 6ٹھی صدی ہجری میں یہاں تک کہ غزالی آتے ہیں. یعنی غزالی سے پہلے ان کے استاد جوینی. شیخ یہ جو مطلب متکلمین کے جو اہل سنت والجماعت کی یہ 2 بنیادی مطلب کیا کہتے ہیں نظریے یا فرقے سمجھنا، ان کی طرف جو انتصاب کرتے ہیں. تو اگرچہ یہاں آپ سعودی عرب میں دیکھیے تو کسی شخص سے بھی کہے تو کہ نہیں وہ اہل سنت کہاں ہیں، وہ تو ہے ہی نہیں سرے سے اہل سنت. حالانکہ امام ابن تیمیہ نے کئی جگہ لکھا ہے کہ اگر ہم اس معنی میں لیں کہ سارے بڑے بڑے جو گمراہ بدعتی فرقے ہیں جیسے خوارج ہیں، شیعہ ہیں، مرجئہ ہیں، معتزلہ ہیں اور دوسرے، ان کے مقابلے میں تو ظاہر اہل سنت کی طرف انتصاب ان کا درست ہے. لیکن اگر اہل سنت سے یہ معنی اگر ہم سمجھیں کہ وہ طریقہ یا وہ عقائد جن پر سلف تھے جیسے صحابہ و تابعین تھے اور بغیر کسی تعویل کے ان سب چیزوں کو مانتے تھے اور یہ عقلی رویہ اختیار نہیں کرتے، تو اس معنی میں ظاہر ہے وہ نہیں ہے. انہوں نے ایک نیا طریقہ اس بات کا اور وہ کرنے کا نکالا ہے، تو انہوں نے اس کی توجیہ تفصیل کی. تو جیسے شیعوں کا موقف اس سلسلے میں کیا؟ شیعوں کا موقف وہ اپنے طریقے کے مطابق اس بات کرتے ہیں، بلکہ متاخرین کے ہاں تو یہ ہوا ہے. میں آپ کو ذرا پہلے مختصر طور پر مرحلہ وار بیان کر دوں. یعنی دوسرے مرحلے تک یہ ہوا غزالی سے پہلے تک کہ اس وقت تک منطق کا دخل نہیں ہوا تھا. لیکن غزالی نے آنے کے بعد کیا کیا کہ وہ منطق کے بنیادی مباحث اس میں عقائد کی کتابوں میں شامل کر دیا. تاکہ عقائد کی کتابوں میں کیا، وہ تو کہتے ہیں اصول فقہی، بلکہ کسی بھی علم و فن میں اس شخص کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہوگا جو منطق نہ سمجھے. مستصفیٰ میں شروع میں امام غزالی نے لکھا ہے کہ اسی لیے میں نے مقدمات منطقے پہلی بار انہوں نے اصول فقہ کی کتابیں ڈالی. اور پھر انہوں نے جو کتابیں لکھی مثلا 2-3 کتابیں چھوٹی چھوٹی لکھی ہیں. قواعد العقائد کے نام سے چھوٹا سا رسالہ لکھا، تو کہا کہ سارے بچوں کو حفظ کرا دینا چاہیے. تو وہ بھی اسی شرعی عقیدے کی تلخیص سے سمجھیے. اس کے بعد اس کی شرح ہے ایک رسالۃ القدسیہ کے نام سے. یہ دونوں کتابیں اس میں ہیں، احیاء علوم الدین میں اس کا حصہ بنا دیا انہوں نے. تیسری ایک کتاب لکھی ہے الاقتصاد فی الاعتقاد کے نام سے. تو اس میں انہوں نے عقائد کے مسائل کو مرتب انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی. تو اب ان سب میں جو استدلال کا طریقہ ہے ان کا، وہ سارا منطقی استدلال کا طریقہ، یعنی منطق پہلی مرتبہ اس میں انہوں نے داخل کیا. گویا کہ یہ مطلب کا کریڈٹ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو جائے. اور منطق کے طریقے کے مطابق غور و فکر تو انہوں نے شروع کیا. اس کے بعد جب راضی آئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا،
اور آمدی نے اس کے بعد رازی کے وفات 606 میں ہوئی ہے، آمدی کی 631 میں. انہوں نے کیا کہ فلسفہ کے بہت سے بنیادی مباحث جو تھے موجود یا وجود سے متعلق، کائنات سے متعلق، وہ سب شروع میں امور عامہ کے طور پر داخل کر دیے. یعنی اس کے بغیر وہ شروع ہی نہیں کرتے. یعنی اللہ کے بارے میں گفتگو یا نبی یا آخرت وغیرہ کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں شروع. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سارے موجودات کا پہلے پتہ کرنا اور وجود کی حقیقت معلوم کرنے، امکان اور حدوث اور دوسری ساری چیزیں، اجسام کی مختلف شکلیں اس پر. یعنی بلکہ بعض میں متاخرین کے یہاں تو مثلا عضد الدین ایجی وغیرہ ہیں جنہوں نے مواقف لکھی ہے، عقائد پر کتاب لکھی ہے، وہ تو تقریباً آدھا سے زیادہ حصہ یہ امور عامہ اور سب سے متعلق. تو اس مرحلے میں آ کر کے فلسفہ اتنا داخل ہو گیا کہ وہ بالکل ہی علم کلام اور فلسفہ مل کر کے ایک چیز ہو گئی. بعد کی ساری علم کلام کی کتابیں جیسے مواقف عضد الدین ایجی کی، اس کی شرح جو ہے سید شریف جرجانی کی شرح المواقف، اس طرح سے مقاصد تفتازانی کی کتاب ہے، یا عقائد نصفی کی جو شرحیں لکھی گئیں، یا ان شروع پر جو مقدمات لکھے گئے، یہ سب فلسفہ کے مباحث سے پر ہیں. اور وہ یہ سلسلہ جو چل پڑا تو چل پڑا. اب اس میں بہت سی مثلا کچھ متون ہیں جیسے العقائد النصفی ہے. اب عقائد نصفی کی شرح لکھی تفتازانی نے. اب تفتازانی کی اس شرح پر پتہ نہیں کتنے لوگوں نے خیالی نے اور کس نے کتنے حاشیہ لکھا. اس طرح سے مواقف ہے عضد الدین ایجی کی. عضد الدین ایجی نے ایک چھوٹا سا متن بھی لکھا العقائد العضدیہ کے نام سے، تو اس میں بھی اس کی شرح پھر اس کے بعد جلال الدین دوانی نے لکھی وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کے بے شمار متون، شروع، حواشی، اس کا سلسلہ جاری ہو گیا. یہ سب 6 صدی ہجری کے پاس ہے. بلکہ ایک بہت بڑا موضوع اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آمدی جن کی وفات 631 میں ہوئی، انہوں نے کتاب لکھی ابکار الافکار کے نام سے. اچھا، وہ پتہ نہیں کتنی ضخیم جلدوں میں، اس میں آدھے سے زیادہ جو ہے وہ فلسفہ ہے. سبحان اللہ. تو اب یہی کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے علم کلام کو فلسفے سے ملا کر کے بالکل تقریباً ایک علم بنا دیا ہے، تو ظاہر ہے یہ تو بالکل ہی سلف کے طریقے سے ایک دم ہی دور ہو گیا. 2 مرحلہ دور ہو گیا. اور مزید پہلے ایک مرحلہ دور تھا، اس کے بعد منطق داخل ہوا، پھر اس کے بعد آخر میں تو پھر ایک دم فلسفہ اس میں غرق ہو جائیے آپ. اور اسی میں پڑھانے اور وہ سلسلہ جو تقریباً 3-4 صدیوں تک جاری رہا. 6-7 صدی ہجری سے شروع ہوتا ہے، تقریباً 12ویں صدی ہجری تک یہی سلسلہ جاری رہا. اسی کو علم بھی سمجھا جائے گا. اور اگر آپ اس کو نہیں جانتے تو آپ اصول الدین سے واقف نہیں. سبحان اللہ. تو اس طرح سے علم کلام شروعات تو اس کی کچھ مسائل میں عقل اور احتجاج سے، استدلال سے ہوئی، اور وہ پہنچ گیا پھر فلسفہ کے سارے مباحث ضم کر کے. یعنی وہ اصول دین سمجھے گئے جو اصلاً اصول دین تھے ہی نہیں. اچھا، اس سلسلے میں بہت دلچسپ بات کیا ہوئی، کیونکہ سارے عقلیات کے دل دادا تھے. تو بعد میں جو متون ہیں، مختصر متون، تو ان کی شرحیں سب لوگوں نے، یعنی سلف اشاعرہ ماتریدیہ نے بھی کی، حتیٰ کہ شیعوں نے بھی کی. بلکہ شیعہ ایک بہت مشہور عالم ہے نصیر الدین طوسی، 672 میں ان کی وفات ہے. انہوں نے تجرید العقائد کے نام سے ایک متن تیار کیا جس میں تقریباً 4 مباحث تھے بنیادی، تو 4 یا 6 مباحث تھے. تو اب اس میں بھی فلسفہ انہوں نے داخل کیا، سب چیزیں. اس کی جو شرحیں کی ہیں، تو شرحیں سارے حنفی انہوں نے شیعوں نے بھی کی، اور اہل سنت کی طرف نصاب رکھنے والے علماء نے بھی کی. مثلا اس کی جو بہت مشہور 2 شرح ہے، ایک ہے شمس الدین اصفہانی، ان کی وفات 749 میں ہوئی. تو ان کی شرح کو شرح قدیم کہا جاتا ہے. اس پر پھر شروع حواشی اور اس کا سلسلہ الگ ہے. دوسرے تھے علاء الدین قوشجی، ان کی وفات 879 ہجری میں. تو اب اس کو شرح جدید کہا جاتا ہے. یعنی 2 شرحیں مشہور. اچھا، یہ سنیے، یعنی سارے اہل سنت کی طرف انصاف رکھنے والے، اور اس کی شرح لکھ رہے ہیں تجرید کی، اور پھر اس پر حواشی لکھنے والے بے شمار ہیں. حالانکہ وہ بنیادی طور پر توسی کی مطلب کتاب ہے، متن جو ہے. ہاں. اچھا، اب اس پر جو حواشی لکھے گا اندازہ لگائیے. یہ جو قوشجی کی، علاء الدین قوشجی کی جو شرح ہے، جس کو شرح جدید کہا جاتا ہے، اس پر 3 حاشیہ لکھا جلال الدین دوانی نے. جلال الدین دوانی 918 میں وفات ہوئی. انہوں نے ایک حاشیہ قدیمہ، دوسرا حاشیہ جدیدہ، تیسرا حاشیہ اجد. یہ سب جتنے علم کلام پڑھتے ہیں جو مدارس درجہ، اب تو سلسلہ ختم ہو گیا، شاید دیوبند وغیرہ میں اور ریلی وغیرہ میں پڑھایا جاتا ہے، ورنہ یہ سب چیزیں سب اسی کو مطلب منتہائے کمال سمجھا جاتا تھا جب تک کہ ان چیزوں کو آپ نہیں جانیں. اور کتاب و سنت کے نصوص اور آیات حدیث یاد کرنا، مطلب یہ سب تو مطلب یہ رٹنے والوں کا کام ہے، ان کی کوئی ضرورت ہے. تو مطلب ہم لوگوں کا حال کیا ہو گیا تھا. الحمدللہ اس کے بعد جو دور جدید جب آیا ہے، تب جا کر کے پھر رجوع اصل کی طرف ہم نے کیا. پھر اس کے بعد پھر ایسے مسائل بھی پیش آ گئے، اور مغرب کا حملہ بھی ہوا. نتیجتاً پھر علم کلام کے مسائل جو تبدیل، انشاءاللہ دور جدید کی طرف آتے ہیں تو بتاتے ہیں. تو علم کلام نے
کہیے تو علم بہت کلام زیادہ گڑبڑی پیدا کرتی ہے۔ علم کلام شروع ہوا تھا تو ٹھیک ٹھاک تھا، ٹھیک تھا نسبتاً کہ ہم عقلی جو بھی شکوک شبہات کو پیش کرتا ہے اسلامی عقائد سے اس کو ہم مطمئن کرنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھانے کی کریں ان آیتوں کو ان حدیثوں کو۔ لیکن تب بھی جو مطلب کیا کہتے ہیں اہل الاثر تھے، ہاں جو محدثین ہاں تھے، وہ اس میں خوض سے روکتے تھے، روکتے تھے، ہاں کہ اس اور رفتہ رفتہ پھر جب کیا پھر اس کہتے میں ہیں تصنیف تالیف کا سلسلہ شروع ہوا، فرقہ بندیاں ہو گئیں، پھر ہر مکتب فکر کی الگ الگ کتابیں ہو گئیں، پھر اس کے بعد میں دوسرے مرحلے میں منطق داخل ہو گیا، اس کے بعد پھر فلسفہ کی چیزیں سب داخل ہو گئے، منطق تو غزالی نے داخل کیا، اس کے بعد رازی اور عامدی نے اس پورا فلسفہ ماڈل دیا اس نے، فلسفے بھی ڈال تو اس طرح سے علم کلام اور فلسفے کی کتابیں جو ہیں سب ایک جیسی ہو گئی۔ سبحان اللہ، یعنی اور جو مطلب وہ جو بنیادی حقائق تھے وہ بنیادی حقائق وہ تو مطلب وہ نصف سے بھی کم، ایک ثلث ہوتا ہے آخر میں اس کتاب میں۔ آپ شرح مواقف مثال کے طور پر وہ آپ دیکھ لیجئے، شرح مواقف سے شریف جرجانی کی ہے، 816 میں ان کی وفات ہے، اور مواقف عضدالدین ایجی کی ہے، تو عضدالدین ایجی 8ویں صدی کے تھے 756 میں، تو وہ پوری پڑھتے ہیں، شروع کی 3-4 جلدیں تو آپ کو ہم لوگوں نے تو ان پہ بات کی، معتزلہ اشاعرہ ماتریدیہ کا موقف آیا سامنے، شیعہ اور عباضیہ کا کیا موقف؟ شیعہ کا موقف یہ، شیعہ عموماً مسئلہ امامت یا خلافت کے علاوہ اور باقی چیزوں میں تقریباً معتزلہ کی طرح، اور شروع میں تقریباً ایسے ہی رہے ہیں، جتنے مشہور جتنے شیعہ مؤلفین ہیں وہ سب معتزلہ کی روش اختیار کرتے ہیں، عقلیت پسندی کی۔ عباضیہ کیا ہے؟ صرف جہاں مسئلہ امامت آتا ہے، صحابہ کرام سے متعلق گفتگو آتی، وہاں وہ اہل سنت سے اپنا موقف اپنا جن کا عباضیہ جو ہیں، عباضیہ ویسے فقہ میں تو عباضی یہ عبداللہ بن عباس کی طرف منسوب ہے، لیکن ان کا خوارج کا جو عقائد کے سلسلے میں کوئی الگ سے بہت زیادہ ڈھانچہ نہیں ہے مختلف، وہ بس ایمان و کفر وغیرہ کی جہاں بات آتی ہے وہاں تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں، اور باقی تقریباً اہل سنت سے ملتا جلتا ہے۔ زیدی جو ہیں وہ سب سے زیادہ اقرب ہیں اہل سنت ان مسائل کے سلسلے میں، بلکہ وہ حتیٰ کہ صحابہ وغیرہ کے سلسلے میں بھی حضرت علی کی صرف تفضیل کے قائل ہیں، تکفیر نہیں کرتے ہیں کسی کی نہ کسی کی، اور مفضول مطلب اور سارے خلیفہ کو خلیفہ مانتے بھی ہیں، یہ ہے، تو وہ اقرب الشیعہ الی اہل سنت ہے۔ یہاں تک ہم لوگ پہنچتے ہوئے تو بات کر ہی سکتے ہیں کہ علم کلام کی اہمیت کیا تھی، مطلب اس کا فائدہ کیا ہوا، نقصان کیا ہوا؟ اہمیت اور فوائد جو لوگ اس میں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بہت فائدہ ہے اس کا، اسی کے ذریعے اس بات کیا جاتا ہے، سارے عقائد کا دفاع کیا جاتا ہے اسلام کا، جب ہم ایک غیر جانبدارانہ طور پر غیر جانبدارانہ، اب ہر شخص کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، میری اپنی رائے یہ ہے، دیکھیے اس سلسلے میں تفریق کرتا ہوں، بہت سی بات لوگوں کو شاید یہ بات عجیب معلوم ہو، علم کلام کے سلسلے میں ایسی چیزوں کے اندر عقلی گھوڑے دوڑانا کہ جہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے تو اس میں تو بالکل تسلیم کا موقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یا اور ایسی چیزیں کہ جہاں عقل کی رسائی نہیں، لیکن ایسی چیزیں کہ جن کا اسلام سے تعلق ہے، چاہے وہ بنیادی چیزیں ہوں یا فروعی چیزیں ہوں، یا ان کا تعلق اور کسی بھی اسلام کے کسی شعبے سے ہو، تو اس میں کسی بھی طرح کا اعتراض کبھی بھی ہو، چاہے قدیم دور میں ہوا ہو یا آج ہو، تو اس کی طرف سے دفاع کرنا، اس کو ثابت کرنا، عقلی طور پر دوسرے کو مطمئن کرنے کی کوشش کرنا، اس لیے کہ یہ اعتراضات تو غیر مسلموں کی طرف سے بھی تو ہوں گے نا، تو اب آپ کیا چپ چاپ بیٹھے رہیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں ہمارے قرآن میں صرف ایسے ہی آیا ہے اور ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ کوئی بھی اگر اعتراض کرے، مثال کے تعدد ازدواج سے متعلق اعتراض کر دے یا کچھ، تو آپ اسے مطمئن نہیں کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس لیے یعنی علم کلام کو وسیع معنی میں، جس معنی میں موجودہ دور میں لیا جا رہا ہے کہ اسلام پر ہر طرح کے اعتراضات اور شکوک شبہات کے جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، تو اس میں تو آپ کو لازماً عقلی منہج اختیار کرنا پڑے گا۔ لیکن عقلی منہج کا مطلب کیا ہے؟ عقلی منہج کا مطلب یہ کہ وہ عقل سلیم اور وہ فطرت جو فطرت سلیمہ ہے اس کے مطابق، تو اس پہ جو تقریباً اختلاف نہیں تھا، نہیں اس پورا سلف کے ہاں یہ تھا کہ جہاں آپ عقل کی روشنی میں کسی طرح کوئی گفتگو کریں گے وہ نہیں کرتے تھے۔ عقل کا مطلب یہ ہے کہ ان مباحث میں جن میں ہمارے عقل کی رسائی ہے ہی نہیں، لیکن عقائد کے مثال کے طور پر جو مباحث ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کے وجود سے متعلق جو گفتگو ہے، تو اس میں تو یقینی طور پہ ہمارے عقل کی رسائی ہے ہی نہیں، تو جب وہ گفتگو ہوگی تو وہ اسلاف منع کر دیتے تھے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں، سلف میں جتنے لوگوں سے منقول ہے اس طرح کی کتابیں جتنی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عقلی طور پر ان باطل فرقوں پر رد کرنا بھی غلط ہے، نتیجتاً آپ رد کے موقف میں نہیں، ان کو زیادہ زیادہ یہ روایات پیش کر دیجئے جو صحابہ سے منقول ہیں، تابعین سے منقول ہیں، تبع تابعین سے، ائمہ کا جو موقف تھا وہ پیش کرتے رہیے۔ کچھ تھوڑے سے ایسے لوگ ہیں کہ جو ہر دور میں کھڑے ہوئے اور آ کر کے فتنے کا مقابلہ کیا انہوں نے، تو عموماً اہل الاثر یا اصحاب الحدیث میں ایسے ہی لوگ رہے ہیں کہ جو اتباع ہیں ان کے پرانے منہج کے، لیکن عقلی طور، لیکن اب انہیں میں دو چار آدمی الگ بھی ہیں، مثلا ابن حزم ہے، دیکھیے وہ ایسا در رسید کرتے ہیں سب لوگوں کو، حالانکہ وہ بالکل ظاہری ہیں ٹھیٹھ فقہ میں، لیکن
انہوں نے اولاً تو منطق سے بھی استفادہ کیا، ثانیاً وہ کہتے ہیں کہ منطق ہے کیا چیز، انہوں نے کتاب ہی لکھی باقاعدہ تقریب لحد المنطق کے نام سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان ایسی چیزوں کو کہ جن میں کسی انسان کا اختلاف نہیں ہے، ان عقلی اصولوں کو استعمال کرنا اس کے ذریعہ. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ ابن حزم نے عقلی اصول استعمال کیے، مگر وہ بعض مسائل کسی میں غلط روش، مثلا صفات کے بارے میں ان کا طریقہ تقریباً معتزلہ کی طرح بہت سی صفات کو نہیں مانتے ہیں، لیکن اور مجموعی طور پر دوسری چیزوں کو ثابت کرتے ہیں. دوسری شخصیت ایک جو اور متاخرین میں امام ابن تیمیہ کی شخصیت، امام ابن تیمیہ پوری زندگی سارے باطل فرقوں پر رد بھی کرتے رہے اور سارے ان کے اپنے عقلی اصولوں کی روشنی میں ان پر رد کرتے رہے. بلکہ بعض لوگوں کو بہت تعجب و حیرت پہ امام ابن تیمیہ کے زمانے میں خود علامہ ذہبی اور دوسرے لوگوں کو یہ تھا کہ ہمارے شیخ کاش کے منطق و فلسفہ میں نہیں گئے ہوتے تو زیادہ. حالانکہ منطق و فلسفہ میں جانے کے بعد جو ان کو پھر ان کا رد کیا ہے اور ان کے خلاف جو کتابیں لکھی ہیں، ان کے مباحث کا جو مناقشہ کیا، ان کا جو ضعف اور کمزوری ان کی ظاہر کی، یہ تو ان کے اہم مباحث میں سے. یقیناً وہ اگر نہیں کرتے تو وہ تو پھر دوسرے عام علماء کی طرح سے ہوتے، سارے جتنے محدثین و حنابلہ کی طرح سے ہوتے. تو یہ تو ان کا امتیاز ہے. اس لیے ایسی چیزوں کے بارے میں کہ جہاں عقل کو دخل دے کر کے اور لوگوں کو سمجھانے بتانے کی ضرورت، خاص طور پر غیر مسلموں کو سمجھانے بتانے کی ضرورت ہے، یا ایسے گمراہ فرقوں کو جو بغیر اس کے آپ کی بات مانیں گے نہیں، تو یہ لازماً ہے طریقہ. اور موجودہ دور میں تو اب میرے خیال سے یہ تفریق بھی اب نہیں رہ گئی کہ ہم عقل کی روشنی میں ہم لوگوں کو سمجھانے بتانے کی کوشش نہیں کریں گے اور ان کو چپ نہیں کریں گے یا اس طرح سے ان کے اعتراضات کو جواب نہیں دیں گے، دے ہی رہے ہیں لوگ. تو دینا پڑے گا. اور یہی بات میں کہہ رہا تھا کہ موجودہ دور میں اہل الحدیث یا سلفی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ موجودہ دور کے افکار اور نظریات سے واقف ہوں. ان میں جتنے گمراہ قسم کے فرقے ہیں یا ایسے لوگ ہیں کہ جو تشویش پیدا کرتے ہیں اسلام کے خلاف، یا سلف پر اعتراضات کرتے ہیں، یا صحابہ تابعین کے بارے میں، یا ان کے کسی اجماع یا متفقہ چیز کے بارے میں کوئی لب کشائی کرتے ہیں، یا مشاجرت صحابہ سے متعلق جو کوئی کبھی گفتگو کرنے لگتا ہے، تو ان کا جواب دینے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، تاریخ کی روشنی میں، حقائق کی روشنی میں، عقل کی روشنی میں بتانے کی ضرورت ہے. لیکن ایسے لوگ ہمیشہ کم رہے ہیں، تو اس میں حصہ لینے کی ضرورت ہے. جو شخص اس میں آئے گا تو پھر اس کو مطلب اپنے کام کی وجہ سے پہچانا بھی جائے گا اور اس کی اچھی شہرت بھی ہوگی، بشرطے کہ وہ غلط راستے. اور ظاہر ہے ضرورت بھی ہے، تو اس ضرورت کے تحت ظاہر ہے کہ جتنا تقاضا ہے. شک تو یہ ہم جب علم کلام کی بات کر رہے ہیں اور وہ شروع سے لے کر کے آخر تک کا مرحلہ ہے، وہ ہم لوگوں نے دیکھنے کی کوشش کی. کئی ساری کتابیں لکھی گئی ہوں گی، بہت تصانیف ہیں. پرانی جو کتابیں ہیں اس میں وہ جن اشاعرہ کی ہیں، پرانے علماء کی، تقریباً 6 7ویں صدی ہجری تک کی، تو وہ کتابیں وہی اصول اور بنیاد کا کام دیتی ہیں. میں نے بتایا تھا کہ حسن اشعری کی کتاب مثال کے طور پر وہی اللمع، چھوٹی سی کتاب. اچھا، امام حسن اشعری نے تقریباً 80 85 کتابیں لکھی، سبحان لیکن صرف 6 کتابیں ان کی باقی رہ گئی. اچھا، اس میں ایک رسالہ چھوٹا سا ہے، اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اعتزال کے زمانے کا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اعتزال سے توبہ کرنے کے بعد، استحسان الخوض فی علم الکلام. اب یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ پہلے کا نہیں ہے، بعد کا ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ پہلے کا ہے. تو یہ رسالہ بھی چھوٹا سا رسالہ ہے. اور اس میں کہنا ان کا یہ ہے کہ عقل کی روشنی میں مخالفین کا رد کرنا یہ ضروری ہے. اس کے بغیر آپ کو کیسے مطمئن کریں گے، دوسرے لوگوں کو صحیح عقیدے کی طرف کیسے بڑھیں. اور اللمع کے نام سے ان کی ایک کتاب ہے چھوٹی سی، اور الابانہ بتایا تھا جو آخر میں، یعنی آخر میں ان کو یہی سمجھ میں آیا کہ یہ جتنا ہم نے چوہوں کی لڑائی لڑی ہے، لیکن رہنا چاہیے اسی عقیدے، یہی عقیدہ. اچھا، اور متکلمین کا بھی دوسرے لوگوں کا یہی حال ہے. اکثر متکلمین نے پوری زندگی علم کلام میں گزاری اور بحث و مباحثہ رد کرنے میں، لیکن آخر میں پھر وہ یہ سمجھتے تھے کہ اموت علی دین العجائز. تو یہ جو جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات ہوتی ہے، منطق انہوں نے داخل لیکن وہ مطلب بلکہ امام مانے جاتے ہیں اس سلسلے متکلمین، بہت بڑا مقام ہے ان کا. لیکن بعد کے دور میں ان کو بھی اس بات کا بڑا ان کو بھی. اور لیکن اب ایک دلچسپ بات بتاؤں میں، لوگ وہ جو ان کی رسالہ قدسیہ ہے احیاء علوم الدین کے اندر، جو عقیدے سے متعلق علم کلام پر لکھا ہے، تو شروع میں جو انہوں نے قواعد العقائد چند صفحے میں لکھ کر کے انہوں نے بتایا کہ یہ سارے عقائد بالکل بچے کو رٹا دینا چاہیے اور وہ یاد کرنا. اب وہاں دیکھیے کیا لکھا ہے، حالانکہ خود بہت بڑے متکلم، انہوں نے یہ لکھا کہ دیکھیے یہ عقیدہ چاہے وہ رٹا کر کے یا لوگوں سے روایتی طور پر معلوم ہو کر کے، یا چاہے بوڑھے ہوں، جوان ہوں، بچہ ہو، اس کو پتہ چلے، اس کے اندر وہ چیز زیادہ راسخ ہوتی ہے بنسبت متکلمین کے
کہ جو زندگی بھر عقلی بحث مباحثہ کرتے رہتے ہیں ان کو کوئی اطمینان نہیں ہوتا. تو ان کو وہ طریقہ متکلمین کے طریقے استدلال کے مطابق پختگی نہیں آئے گی. پختگی ایسے آئے گی جیسے وہ خود وہ کہہ رہے ہیں اسی قواعد العقائد کے بعد جو لکھ کر کے. اور اس لیے اس کے لیے انہوں نے کیا کہا کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں, اس کو سمجھیں, حدیثیں پڑھیں, دیکھیے کیا کہا. اور تیسرا ہے کہ عبادت کی طرف, ذکر کی طرف آئیں, تب اس کے بعد ایک کیفیت ایسی پیدا ہو جائے گی کہ وہ بالکل انشراح صدر اس کو ہو جائے کہ ہاں یہ عقائد بالکل ہمارے صحیح ہیں, درست. تو ان کو بھی گویا ایک طرح سے قلق تھا, اگرچہ انہوں نے کتابیں لکھی علم کلام پر اور بہت مشہور متکلم تھے, تو انہوں نے بھی ایک طرح سے یہ محسوس کیا کہ یہ منطق اور علم کلام نہیں صرف کافی ہے, بلکہ رجوع اللہ اور قرآن و حدیث سے استفادہ یہ ضروری ہے. اچھا, غزالی کے اوپر رد لکھا ہے ایک بہت بڑے مشہور فلسفی تھے, فقیہ بھی تھے, ابن رشد, جن کی وفات 595 ہوئی. اچھا, انہوں نے ویسے تھے تو وہ فلسفی, متکلمین میں ان کا شمار نہیں ہوتا, لیکن 2 کتابیں انہوں نے چھوٹی چھوٹی ایسی لکھ دی ہیں کہ جو تقریباً سارے متکلمین کے لیے بہت اہم ہے ان کو پڑھنا پڑھانا. بلکہ متکلمین کیا, مسلمانوں میں نہیں, غیر مسلموں میں سارے پڑھتے رہے 200-300 سال تک, رشدیت کا جب غلبہ تھا یورپ کے اندر. تو اس میں ایک ہے فصل المقال فیما بین الشریعت والحکمت من الاتصال, یعنی مذہب اور عقل کے درمیان کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے, آپس میں تعارض ہو تو کیا کرنا چاہیے, اور کیسے ان کے درمیان توفیق و تطبیق. اور دوسری ایک کتاب ہے الکشف عن مناہج الادلہ فی عقائد الملہ. وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جتنے یہ فرقے ہیں الگ الگ, ان سب لوگوں نے صحیح عقیدہ اپنانے کی کوشش کی اپنے اپنے دانست میں, اور قرآن مجید کی ہر طرح توجیہ کی جا سکتی ہے. ان کا اپنا کہنا یہ ہے کہ قرآن میں اس طرح کی آیتیں ہیں اور طریقہ استدلال اس طرح ہے کہ وہ ایک عام آدمی کے لیے بھی غور و فکر کی دعوت دینے کے لیے کافی ہے, اور اس کو وہ صحیح طریقے سے سمجھتا. جیسے فلکیات کے مسئلہ, تو اس طرح اب کوئی شخص ماہر فلکیات ہو تو وہ بھی غور و فکر کر سکتا ہے. اسی طرح سے طب کے بعد مسائل ہیں, نفس کے بارے میں جو غور و فکر کرنے کے لیے کہا گیا ہے, تو سادگی کے ساتھ ایسے دیکھیے تو ہر شخص کے سمجھ میں آنے والی بات ہے. اور کوئی شخص بہت گہرائی میں اترنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی بہت اس کے لیے مواد موجود ہے. تو یہ دونوں کتابیں بھی, اور اس لیے بھی کہ انہوں نے چونکہ غزالی پر رد کیا تھا, غزالی نے جب تحفظ الفلاسفہ لکھی تو اس کے جواب میں تحفظ التحفظ نے لکھی تھی. لیکن یہ دونوں کتابیں بہت اہم ہیں ان کی. بلکہ اگر کہا جائے تو امام ابن تیمیہ نے بڑی حد تک مطلب ان کے طریقے کے مطابق اشاعرہ پر رد کرنے, یا متکلمین اشاعرہ پر رد کرنے کے لیے ان کی ساری چیزیں انہوں نے کوڈ بھی کی, لیکن اس میں جہاں حق اور باطل ہے اس کو انہوں نے پھر بیان بھی کیا ہے. بعض چیزوں میں کہ جس میں فلاسفہ غلو کرتے ہیں تو اس کو انہوں نے اس پر تنبیہ بھی کی. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ یہ کتاب الکشف عن مناہج الادلہ, وہ تقریباً ٹکڑے لے کر کے ساری کتاب انہوں نے نقل کر کے سب پر کامنٹ کیا ہے ابن تیمیہ نے اپنی کتاب در و تعارض العقل والنقل مختلف جگہوں پر. تو یہ بات غلط نہیں ہوگی, بلکہ اس میں سے کوئی شخص نکال سکتا ہے, یعنی تعلیقات یا نقد کتاب الکشف عن مناہج الادلہ وہ پورا در و تعارض العقل والنقل سے کوئی آدمی نکال سکتا ہے. تو یہ یا اس طرح سے آمدی کی کتاب ہے جو میں نے بتائی تھی, ابکار الافکار, بڑی کتاب, ایک چھوٹی کتاب جو میں نے ہر ایک کو کہتا ہوں پڑھ لیں, اس لیے کہ اس کی ایڈیٹنگ اس انداز میں کی گئی ہے کہ اس میں سارے مختلف جتنے فرقے ہیں ان سب کے جو عقائد کہاں کس جگہ کس انداز میں اس مسئلے کو دیکھا, وہ غایت المرام فی علم الکلام کے نام سے, جس کو حسن الشافعی ایک ہیں بڑے فاضل محقق مصر کے, تو انہوں نے ایڈٹ کیا ہے. اور رازی کی ایک بہت مشہور کتاب محصل افکار المتقدمین والمتاخرین, بڑی کتاب ایک ہے المطالب العالیہ, اور بھی ایک کتاب لیکن اساس التقدیس یا تاسیس التقدیس کے نام سے لکھی ہے. تو وہ پوری صفات کے مسئلے میں وہ کہتے ہیں کہ تقدیس یا تنزیہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ساری صفات کی توجیہ و تعویل کریں, جس کے رد میں امام ابن تیمیہ نے بیان التلبیس الجامعہ کے نام سے وہ 6-7 جلدوں میں کتاب لکھی, 8 جلدوں میں جو چھپی ہے ابھی. تو وہ اسی چھوٹی سی کتاب اساس التقدیس. آج کل کے اشاعرہ بہت زیادہ اس کتاب کو اہمیت دیتے ہیں. ابھی تو بہت سے مباحث رہ گئے, کہاں ہم دور جدید میں ہم لوگ جو گفتگو کر رہے ہیں شیخ, وہ علم کلام سے متعلق گفتگو ہو رہی, کتابیں لکھی گئی ہیں, اور جو مطلب مباحث سامنے آئے, جو فرقے نکل کر کے آئے, اور ان کا جو انتساب اہل سنت کی طرف رہا, ان سے جو پھر مطلب کیا کہتے ہیں ان میں آپس میں جو اختلافات رہے, اور جن بنیادوں پہ پھر منطق اور فلسفہ آپس میں گڈ مڈ ہوئے, علم کلام اس سے وہ ہوا, متاثر ہوا, پھر جو اس کے اثرات ہو سکتے تھے وہ ہوئے. آج کے دور میں علم کلام کی کیا مطلب کیا کہتے ہیں, کوئی اس کا ریلیونس باقی ہے, معنویت ہے اس کی, اور آج کون لوگ ہیں جو اس کے علمبردار نظر آتے ہیں آپ کو؟ دیکھیں اس دور میں تقریباً یعنی آج سے تقریباً 100 سال 150 سال پہلے وہ جب مغرب کا
غلبہ ہوا اور استیلا، تو اس کے نتیجے میں رد عمل میں پھر مختلف طرح کے جو رجحانات پیدا ہوئے. تو ان میں کچھ لوگ ایسے تھے عرب ممالک میں بھی، ہندوستان کے اندر بھی. عرب ممالک مثلا جمال الدین افغانی، پھر محمد عبدو، اس کے بعد سید رشید رضا وغیرہ، ان لوگوں نے یہ کیا کہ اسلامی تعلیمات کو اس انداز میں ان کی تشریح کی جائے کہ مغرب کے جو اتنے اعتراضات ہیں ان کا جواب ہو. مثلا تعدد ازدواج سے متعلق اعتراض کرتے تھے، طلاق سے متعلق اعتراض کرتے تھے، اور بھی بہت سے دوسرے مسائل سے متعلق اس کا بھی جواب ہو. یعنی پہلی مرتبہ کہا جائے اگر یہ کہ محمد عبدو نے ان فروعی فقہی مسائل کو اور ان پر جو اعتراضات مغرب کے تھے ان کا جواب، غلامی کا مسئلہ ہے، جہاد سے متعلق چیزیں ہیں، ان سب سے متعلق بھی گفتگو کی. تو علم کلام میں انہوں نے پہلی مرتبہ داخل کیا. اور اس سے پہلے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی الرد علی الدہریین کے نام سے، جمال الدین افغانی نے. تو جمال الدین افغانی کا مقصد یہ تھا کہ آج کل کے جتنے لوگ جو بالکل گئے تھے ہندوستان میں دیکھا تھا سید ان کے اتباع کو، تو ان کے رد میں یہ کتاب ہے کہ نیچریوں نے جو طریقہ اختیار کیا کہ ہر چیز جو ہے مغرب کی قبول کر لو، تو وہ اس کے خلاف تھے. وہ تو انہی کے کو انہوں نے ٹارگٹ کر کے اس پر رد کیا. سید رشید رضا نے یہ کیا کہ پورے عالم اسلام کے پیمانے پر ایک طرح سے اسلام کی نشر و اشاعت، تو صحیح اسلام کیا ہے، اور اسلام سے جو چیزیں سب ملا دی گئی ہیں یا غلط چیزیں جو بدعت خرافات کی شکل میں ہوں، یا شرکیات، یا متکلمین کے بعد کے مسائل، یا تصوف کے ذریعے جو چیزیں آئی ہیں، تو اور پھر جو مغرب کی جو اعتراضات ہیں ان سب پر گفتگو کی. تو ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ دور میں عرب ممالک کے اندر پرزور انداز میں اسلام کی طرف سے دفاع کرنے کا کام اور اسلام کی حقانیت بیان کرنے کا کام، ان کی جو بہت مشہور کتاب الوحی المحمدی جن کا میں نے ذکر کیا تھا، تو الوحی المحمدی میں جو قرآن مجید میں کون سے بنیادی 10 اغراض و مقاصد ہیں جن کی تفصیل بیان کی ہے، تو اور پھر پوری تفسیر المنار، ان کا پورا مجلہ المنار. تو اس نے ایک طرح سے پورے عالم اسلام میں پہلی بار اس بات کا احساس دلایا کہ اولاً تو ہمیں ان پرانے مباحث اور ان چیزوں سے چپے کر رہنے کی ضرورت نہیں، موجودہ دور کے مسائل وہ دیکھنے چاہیے، موجودہ دور کے اعتراضات. اب وہ شرح مواقف پڑھ کر کے معلوم ہوا آدھی سے زیادہ کتاب جو امور عامہ سے متعلق بحث ہے، امکان اور ثبوت اور حدوث اور وجود اور موجود کے بارے میں، اور موجودات کی کیا ترتیب ہے، اس کے بجائے ہمیں حقائق کا سامنا کرنا پڑے. دیکھنا چاہیے کہ کیا اعتراض ہو رہا ہے تو اس کا جواب میں دینے. تو یہ تو عرب ممالک کے بارے. اس کے بعد ان کے اتباع اور آج تک مختلف مکاتب فکر اس میں ہیں، کچھ سلفیین ہیں، کچھ غیر سلفیین ہیں، کچھ اخوان کے لوگ ہیں، کچھ دوسرے. اور اس میں پھر اب موجودہ دور میں یہ ہوا ہے عرب ممالک میں کہ اب اس میں 3-4 طرح کے رجحانات ہیں. مثلا جو بالکل ہی سیکولر ٹائپ کے، جو ان سے بالکل مغرب سے متاثر، وہ چاہتے ہیں کہ بالکل اسلام ان کی طرف سے ہو جائے. تو ایسے بڑی تعداد ہے، اور مغرب میں ہے، مصر میں اور دوسری جگہوں پر. کچھ ایسے ہیں کہ جو صوفی ٹائپ کے ہیں اور شرعی ہیں، پورا کا پورا وہ جیسے پرانا نظام چلا آ رہا ہے نا، اس کو پورا کا پورا حفاظ سے باقی. اردو میں بہت سے لوگ ہیں، یا ازہر مجموعی طور پر کہا جائے تو اس نظریے یا تصور کا اس کا مرکز ہے، اس کی حفاظت کرنے کا. اس طرح سلفیین ہیں جو سعودی عرب میں اور دوسری جگہوں پر. اب اس میں سلفیوں میں پھر مختلف طرح کے لوگ ہیں، کچھ عقلیت پسند ہیں، کچھ مخالف ہیں، کچھ تو کچھ لوگ بالکل ہی ایک دم حرفیین ہیں. تو ہر طرح کے ہیں. اس میں بھی کچھ لوگ ایسے نکل گئے کہ جو تشدد پسندی کا راستہ اختیار کیا. تو ہر مکتب فکر میں اس طرح کے مختلف رجحانات ہیں. اور تو ان میں یہ عرب ممالک میں اب ہر طرح کے رجحان کے حامل لوگ موجود ہیں، اور انہوں نے اپنا طریقہ بھی کچھ بدلا ہے پڑھنے پڑھانے کے لیے. وہ جو پرانی کتابیں تھیں وہ بھی بدل کے نئے انداز میں کتابیں لکھ رہے ہیں جو اس پرانے منہج کے حامل ہیں، چاہے وہ سلفی ہوں یا. بلکہ اگر کہا جائے تو موجودہ دور میں صرف 2 ہی رجحان ہیں ایک طرح سے کہا جا سکتا جو قوی رجحان. ایک تو یہ کہ اشاعرہ کا یہ رجحان جو ہے، دوسرا ہے سلفیین کا رجحان جو ہے ابن تیمیہ وغیرہ. اور ان دونوں کے درمیان کشمکش جاری ہے. ایک تھے مصطفیٰ عبد الرازق، انہوں نے کتاب تمہید لدراست الفلسفۃ الاسلامیہ کے نام سے لکھی. اس میں دکھایا کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں موجودہ دور میں 2 رجحان ہیں اور آپس میں منافست ہے، دیکھیے کون آگے بڑھتا ہے. اور کیا صحیح 1949 میں یہ چیز لکھی. ہندوستان میں آپ دیکھ لیجیے اسی طرح سے سر سید کے زمانے سے انہوں نے تقریباً جو طریقہ اختیار کیا قرآن کی تفسیر کا، یا اس کے سلسلے میں جو اصول تفسیر انہوں نے مدون کیے، یا احکام تام اہل کتاب و تبیین الکلام وغیرہ جو لکھی ہے انہوں نے، تو اس میں انہوں نے معذرت خانہ ایک طریقہ اختیار کیا. بعد میں جب آئے انہی کے یہاں تھے شبلی نے 1903 میں ایک کتاب لکھی علم الکلام، اور دوسری کتاب الکلام کے نام سے. یعنی ایک تاریخ ہے اور ایک علم کلام کے بنیادی مباحث. تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ واقعی بہت سے ایسے مباحث ہیں مذہب سے متعلق ہے، اسلام سے متعلق، کہ علم کلام کو نئے انداز میں مرتب کرنے کی ضرورت ہے. چنانچہ انہوں نے 1903 اور 4 میں یہ کوشش کی. پھر علامہ اقبال کے جو لیکچرز ہیں وہ
انہوں نے ریکنسٹرکشن کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ عقیدے کو ہم تبدیل کر دیں، مطلب ان کا یہ ہے کہ مذہب کی طرف سے موجودہ دور میں کیسے دفاع کیا جائے اور مذہب کا وجود کیسے ثابت کیا جائے، اس کی ضرورت اور اہمیت کیسے ثابت کی جائے، اور اس سلسلے میں اگر اجتہاد کی ہمیں ضرورت ہے تو اجتہاد ہم کیسے کریں، اس کے اصول و ضوابط قواعد کیا ہونے چاہیے، تو ان کے جو لیکچر. لیکن اب یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر اب کچھ جو تجدد پسند ہیں انہوں نے بعض چیزیں اس طرح لکھی ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی بہت مؤثر چیز ایسی نہیں لکھی ہے. اگر ان کی کتاب کو مستثنیٰ کر دیں مولانا وحید الدین خان صاحب کی کتاب کو علم جدید کا چیلنج، اور باقی کوئی عام کتاب یا تو مدارس کے لوگ ہیں چاہے وہ حنفی ہوں اہل حدیث ہوں، وہ سب اپنے پرانے طریقے کے مطابق چل رہے ہیں. یہاں سے سعودی عرب سے متاثر ہونے کے نتیجے میں اہل حدیث مدارس میں عقیدہ سلف کی کتابیں داخل ہو گئی، اور دوسرے اپنے وہی عقائد نصفی اور اس کے شروع حواشی پڑھا رہے ہیں. تو دو ذہن بن رہا ہے، ایک جو سلفی ذہن ہے، دوسرا وہ. تیسرے کچھ ایسے ہیں کہ جو ان سارے پرانی چیزوں میں پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، اور چوتھے جو ہیں بالکل تجدد پسند. تو یہاں بھی اس طرح کے بر صغیر کے اندر بھی اسی طرح کے رجحانات ہیں. ہونا ہمیں یہ چاہیے کہ بجائے اس کے کہ آپس میں گروپ بندی ہو، اختلافات ہوں، آپس میں لڑیں بھیڑیں، ہمیں بنیادی مشکلات اور جو مسائل ہیں ان کو فیس کرنے کے لیے کس انداز میں ہم اپنا طریقہ جو ہے جواب دینے کا یا دوسروں کو مطمئن کرنے کا یا قائل کرنے کا وہ اختیار کریں، لیکن نصوص سے ہٹ کے نہیں، نصوص کو سامنے رکھ کر کے اسی سے استنباط کرتے ہوئے اس سے استلہام کرتے ہوئے ہم رد کریں یا ہم جواب دیں. لیکن موجودہ دور کے اعتراضات کو انسنی کر دینا یا چھونا نہیں یا اس سے متعلق گفتگو نہ کرنا، اور کسی نے اگر کیا ہے جیسے مولانا مودودی نے بہت سے جدید اعتراضات کے جواب دیے تو ان سے استفادہ کیا جائے. یعنی یہ جو جتنا تراث ہے چاہے وہ ماضی میں ہو یا موجودہ دور میں، ان سب میں جتنی کارآمد بحثیں جس کے یہاں بھی ہیں ان سب سے استفادہ کیا جائے، تب تکامل کی شکل پیدا ہوگی. ایک فرقہ، ایک شخص، ایک مکتب فکر، ایک ادارہ، ایک جامعہ، ایک مدرسہ کوئی صرف کافی نہیں. اب چونکہ ہمارا وقت بھی ہو گیا ہوا ہے اور ہم وہ اس مرحلے تک بھی آ گئے تھے کہ آج علم کلام کی کیا افادیت ہے، یا کس طرح سے مطلب شیخ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج جو ہمارے سامنے چیلنجز ہیں، جو اسلامی مباحث کو لے کر کے جو ہمارے عقائد ہیں یا فقہی مسائل ہیں یا زندگی سے جڑے ہوئے جو مسائل ہیں ان کو لے کر کے جو اعتراضات آتے ہیں تو ان کا جواب عقل و نقل کی روشنی میں دینے کی بہرحال ضرورت ہے. اور اس سلسلے میں جن لوگوں کے یہاں بھی کارآمد چیزیں ملتی ہیں ان سے استفادہ ہونا چاہیے. آپس میں لڑنے کا رویہ اچھا رویہ نہیں ہے. انہی چند کلمات کے ساتھ چونکہ آج ہمارا وقت بھی ہو چکا ہے، انشاءاللہ آئندہ ہم شیخ کو پھر زحمت دیں گے اور علم کلام اور عقائد کے مباحث میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا کردار رہا ہے، انہوں نے کیا کیا روشنیاں بکھیری ہیں اور کس طرح سے اس پورے معاملے میں ان کے جو اثرات ہیں وہ پڑتے ہیں اور کس طرح سے بیلنس کرنے کا کام انہوں نے کیا ہے. تو یہ بلکہ جو دو مختلف دھارے ہیں اس میں یہ تیسرا دھارا کس طرح سے دونوں کو ملاتا ہے اور ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے. اس سلسلے میں انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم شیخ سے گفتگو کریں گے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عقائد میں علم کلام کے مباحث یہ بنیادی موضوع ہوگا. انشاءاللہ ہم شیخ کو زحمت دیں گے. ہم شیخ کے بے انتہا شکر گزار ہیں. الحمدللہ انتہائی درجے میں کافی مفید باتیں ہوئی ہیں اور یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ عقائد کے مباحث میں یہ جو علم کلام کی شروعات ہوئی کیوں ہوئی اور اس کا ارتقاء پھر کس طرح ہوا، کس طرح سے اس میں منطق کے مباحث آتے چلے گئے، فلسفہ کی دخل اندازی کس طرح ہوئی، کن لوگوں نے مطلب انہیں داخل کیا، اور جن لوگوں نے شروعات کی تھی ان کا موقف کس حد تک اہل سنت سے بہت قریب تھا. آہستہ آہستہ کس طرح وہ فلسفیانہ مباحث کی زد میں آتے چلے گئے اور بالکل وہاں پہنچ گئے جہاں سے مطلب بالکل اس سے خلاف پہنچے جہاں سے انہوں نے اپنے سفر کی شروعات کی تھی. تو یہ ساری چیزیں بتلاتی ہیں کہیں نہ کہیں کہ ہمارا جو رشتہ ہے وہ کتاب و سنت سے کتنا مضبوط ہونا چاہیے اور سلف کے راستے پہ گامزن رہنا، ان کو پکڑے رہنا کتنا ضروری ہے. انہی چند کلمات کے ساتھ اور شیخ کے انتہائی شکریہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ کا سایہ ہم پہ دیر قائم رکھے صحت و عافیت کے ساتھ، تاکہ ہم استفادہ کرتے رہیں. اور آپ سے گزارش کے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی کوشش کریں، شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں. انشاءاللہ آئندہ پھر ہم شیخ کے ساتھ روبرو ہوں گے اور ایک اور مجلس میں شیخ کو ہم زحمت دیں گے اور استفادہ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.